بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے، اللہ سے دنیا کی قیمتی چیز مانگے، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں بے حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ سنن ابن ماجہ قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھایا جائے، سنا جائے، تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متمشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔
اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کو زنگ سے اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم ایک دوسری حدیث میں ہے، قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کی اور جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو 1 نیکی ملے گی اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا سے۔ میں نہیں کہتا کہ 1 حرف ہے، لیکن الف 1 حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ ترمیزی قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمیزی قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معافی و طلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملے گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ واقعہ ہے کہ گو قرآن کریم اعجاز و بلاغت اور نظم و معافی کے مشکلات و اسرار کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جس کے دقائق و عوامض کی نقاب و کشائی کے لیے مختلف انداز سے توضیح و تفسیر کا ایک ناقابل
متناہی سلسلہ 14 صدیوں سے قائم ہے، مگر اس کے عجائب و غرائب ختم ہونے میں نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود عمل کی حد تک یہ آسان ترین کتاب بھی ہے۔ اس سے ہر شخص علم بدیع و بلاغت کی کتابیں پڑھے اور صرف و نحو کے قواعد جانے بغیر بھی ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہی ہے کہ علمی طور پر مشکل ترین ہونے کے باوجود بصف عمل کے لیے یہ آسان ترین بھی ہے۔ بنا برے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و دقائق اور اس کے اسرار و عوامز سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب و معافی سے آشنا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہے۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہے۔ یہ قرآن سے اعراض و غریض کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، ان کے وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوں گی جس کے وہ خواہش مند ہے، اور جس سے قرآن اولا کے مسلمان بہرے یاب تھے، بس ایمان والے تھے۔ ایسے ہوتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا تھا تو ان کے قلوب ڈر ہو جاتے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوریوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ وہ بلا شبہ پورا، بلا شک و شبہ پورا ہونا جانے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن کی عاجزی، خشوع اور خضوع بڑھاتا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت اعلیٰ اور رخت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشبار دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ رب العالمین ان الفاظ میں کرتا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہراتی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ ہی راہ بھلا دے، اس کا بادی کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن کی اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جب کہ قرآن کا نزول آپ پر ہی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔
اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری۔ یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا کہ وہ نہایت ہی سوز سے تلاوت قرآن پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی محصور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اسے غایت درجہ پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی، مطلب وہ رو پڑتی۔ اگر ہم اس قرآن کے کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن اور مبارک کا پسندیدہ عمل ہے، جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع الوجن و مدتر اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دل لگاؤ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا درجہ ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ وارفع ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المومنین حضرت عبد الخاطب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع نے، جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ رحمان ہے۔ رحمان اللہ کی خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طوائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طوائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہم، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مقروءہ طور پر حق کا انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والے کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتہار کے حملہ کرتے اور نقل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فرصت کو
خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن ترجمہ کنز ایمان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ اس کے معنی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ مخلوق میں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباس کی صنعت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ سے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت حضر علیہ السلام کو علم لدنا عطا فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کنز العرفان، اور اسے اپنا علم لدنا عطا فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جو کچھ سکھایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، ترجمہ کنز العرفان، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کنز العرفان، اور اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے، اور ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا جس کا ترجمہ کنز العرفان، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس صورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے، جس پر اللہ پاک